دوسری اقتباس الانوار میں ہے کہ ان سے جو آپ نے شادی کی، ان سے 2 لڑکے ہوئے، شیخ احمد اور شیخ محمد۔ یہ ایک بات یہاں عرض کرتا جاؤ، ایک شیخ ہوتا ہے لفظ پروننسیشن، ایک شیخ ہوتا ہے پروننسیشن۔ شیخ کاسٹ ہے، شیخ یہ عہدہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، رینک ہے۔ ویسے شیخ کا معنی بھی کیا گیا، شیخ اسے کہتے ہیں کہ جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو۔ ایک معنی شیخ کا یہ کیا گیا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے، اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ جو ہے یہ پیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اب شیخ بولیں گے، اسے شیخ نہیں بولیں گے، شیخ۔ تو شیخ احمد اور شیخ محمد یہ 2 آپ کے بیٹے ہیں، اور شیخ محمد جو ہے 7 برس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی نسل جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی، یہ شیخ احمد سے چلی، جو بعد میں خواجہ احمد تماچی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی گزر بسر، پہلے آپ ایک نان بھائی کی دکان کے ساتھ رہتے تھے، نان بھائی کے اس کا گھر بھی تھا، دکان بھی تھی، وہاں اس کے ساتھ رہتے۔ پھر آپ کو خواجہ حمید الدین، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر لے گئے۔ کچھ یاد آیا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ؟ استاد محترم، یہ آپ کو اپنے گھر لے گئے، یہ یہاں کہاں آ گئے؟ تو اگر قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ واقعہ اور ان کے بارے میں کچھ بیان نہ ہو جائے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا پوری سٹوری جو ہے وہ تشنا رہ جائے گی۔ میں عرض کر جو، کیونکہ ہم نے بچپن سے ایک ہی واقعہ سنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، وہ تختی والا، تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سہروردی ہیں، پہلی بات تو یاد رکھیے۔ اور آپ کا نام محمد بن عطا ہے، آپ کے ابا عطا اللہ بخاری ہیں، آپ کے والد گرامی کا نام عطا اللہ بخاری، اور آپ کا اپنا نام محمد ہے، حمید الدین ناگوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد گرامی عطا اللہ یہ بخارا کے بادشاہ تھے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ نے کہا چل اپنے بیٹے سے یہ بولے، محمد بن عطا سے بولے، محمد سے کہہ لگے تم بادشاہت کو سنبھالو بخارا کی، تو آپ بادشاہ بنے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو بادشاہ بن رہا ہے کتنا نالج ہوگا اس کے پاس۔ تو مروجہ علوم سارے پڑھے، پڑھنے کے بعد بادشاہ بنے، بہترین ٹھیک طریقے سے حکومت چلا رہے تھے۔ یہ میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، تو دھیان سے ذرا سنیے۔ آپ بخارا کے بادشاہوں میں سے ہیں، تو ابا نے اپنے جیتے جی ہی حکومت بیٹے کو دے دی۔ اب بیٹا حکومت ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا نا، تو موت سے پہلا تعارف ہوا آپ کا، بات کوئی دماغ کو لگ گئی، غمگین رہنے لگے ہر وقت۔ وہ فلسفہ موت اور زندگی، یہ ساری چیزیں ایسی دماغ کے اندر اکٹھی ہوئی، آپ نے بس بولا با چھوڑ، بخارا کی سلطنت کو چھوڑ، چلیں کسی اور دنیا کی جانب نکلتے ہیں۔ اسے تلاش کرتے ہیں کہ جو ان جھنجھٹوں سے نکالے۔ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ، نام ان کا محمد ہے، یہ بخارا کی سلطنت چھوڑ کر باپ بیٹا اور ساری جتنے بھی باقی تھے چھوڑ گئے، کرمان کی جانب نکل گئے۔ اب بات کوئی سمجھ میں آئی؟ تو وہاں کرمان میں جب پہنچے، وہاں خواجہ ابو بکر کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے لگے۔ وہ ان کی تربیت کرتے کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اپنے شادی کی، لیکن ابھی کچھ طلب باقی ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ، ابھی ان کا نام قاضی حمید الدین نہیں پڑا، ابھی ان کا نام محمد بن عطا ہی ہے، کرمان میں رہنے لگے۔ وہاں بے چینی بڑھتی گئی۔ خواجہ خضر علیہ السلام آپ تشریف لائے، فرمانے لگے جاؤ بغداد میں چلے جاؤ، تمہارا سامان وہاں تیار ہے۔ تو یہ محمد بن عطا کرمان سے بغداد پہنچے۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو اپنی بات مریدی میں لے لی۔ 12 سال تک ان کو اپنے پاس رکھا، 12 سال تک ان کی تربیت فرمائی آپ نے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ 12 سال تک تربیت کرنے کے بعد آپ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کیا تو پھر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ اوش چلے جاؤ۔ آپ سمجھ آئی؟ تو تب یہ ان کے دربار میں تھے کہ جب حکم ہوا کہ اوش جاؤ اور جا کے قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھا کراؤ، رسم بسم اللہ، بسم اللہ تو خیر وہ پڑھ چکے تھے، رسم بسم اللہ وہاں ہونی چاہیے۔ تو وہاں سے اوش روانہ ہوئے۔ محمد بن عطا جو ہیں
ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حمید الدین کا لقب عطا کیا. پھر یہ وہاں سے دہلی آ گئے. ان کی دوستی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. پھر اور بھی یہ وہاں سے دہلی آ گئے. دہلی جب آئے تو یہاں آ کر دہلی کے بادشاہ نے آپ کو ناگور کا قاضی بنا دی. قاضی حمید الدین ناگوری. آپ کو سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ ہیں اور سلسلے میں سہراوردی سلسلے میں ہیں. اور دہلی میں آئے تو سلطان شمس الدین نے ان کو ناگور کا قاضی بنا دیا. قاضی جب بنایا ان کو تو تعلقات تو پرانے تھے. تو جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ان کو اپنے گھر لے گئے. مسئلہ بڑا عجیب تھا. ہیں یہ استاد بادشاہ ہیں قاضی ہیں لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی عزت اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ استاد ہیں. اور آپ نے بس 10 سال زندہ رہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد. تو آپ نے وصیت کی مجھے ان کے پاؤں میں دفنائیے گا. اللہ اکبر. تصوف کی دنیا دیکھی کتنی پیاری ہے. کہا ان کے پاؤں میں مجھے دفنائیے. اب بیٹوں کو تو برا لگا نا. قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کہا یار کیا قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے پاؤں کی جانب دفنا دے. تو انہوں نے کیا کیا جگہ کو ذرا اونچا کر دیا. تو چلو جگہ تو اونچی ہو جائے. اب جگہ کو جب اونچا کر دیا اب دفنایا تو رات کو خواب میں تشریف لائے. فرمانے لگے اے میرے بچوں میرے بیٹے ہو کر تم نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے سامنے تمہیں رسوا کر دیا. اللہ اکبر جل شانہ. تم نے مجھے رسوا کر دیا. بچے روتے ہوئے آئے اس کو گرایا اور پھر آپ کی قبر مبارک نیچے کی. تو آج بھی آپ کا روزہ. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہیں محمد بن عطا جو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہ آپ کے استاد ہیں. تو ان کے گھر میں کچھ دیر رکے.